متاع الغرور مرکب اضافی ہے، دھوکے کا سامان، اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ دو مقامات پر متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گھرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گھرستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، واریر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی۔ یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، روزانہ روزہ رکھتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی۔ پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، اس سے غرض ہی نہ ہو۔ لا تفعل۔
رات کو سو بھی، دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں۔ دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو کہ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح 3 حضرات ثلاث رہطن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رہبانیت کا اور ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا نہیں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تو ہے۔ واللہ، خدا کی قسم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کریں۔